السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 379 ہے. ہم ترمذی شریف کی اس حدیث پر بات کر رہے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک 2 قطروں سے زیادہ بہتر کوئی چیز محبوب نہیں اور 2 نشانوں سے زیادہ بہتر کوئی نشان نہیں. پھر آپ نے فرمایا وَقَطْرَةُ دَمٍ تُحْرَقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ایک وہ قطرہ جو کل ہم نے بات کیا کہ آگ سے ٹپک جائے، اور دوسرا وہ قطرہ ہے جو اللہ کے راستے میں گر جائے. آج ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. یہ جو اللہ کے راستے میں گرنے کی بات کہی گئی ہے، اس میں اس حدیث میں جو ہے وہ ایک چیز قید نہیں لگائی گئی ہے کہ وہ خون کا قطرہ جو جہاد کرتے ہوئے ہی گرے، یہ اس حدیث میں قید نہیں ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا کہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو بھی قطرہ خون کا گرا وہ اللہ کو بہت پسندیدہ ہے. اب جتنی بھی چیزیں فی سبیل اللہ میں آتی ہیں وہ سب اس کے اندر کیا ہے؟ داخل ہے. اس میں یہ ایک حقیقت ہے کہ اس میں سب سے افضل وہ قطرہ ہے، وہ مراد ہے فی سبیل اللہ سے جس میں کلمہ لا الہ الا اللہ کو بلند کرنے کے لیے، کلمہ لا الہ الا اللہ کے دفاع میں جو قطرہ گرے وہ سب سے افضل ہے. دوسری جگہ پر اس بات کا بھی ذکر ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اگر ہم پر کوئی حملہ کر دے، ہمارے گھر پر حملہ کر دے، ہماری جان، ہماری مال، ہماری عزت خطرے میں آ جائے، اور ہم کو یہ بھی محسوس ہو کہ اگر ہم اس سے مقابلہ کریں گے تو ہم اپنی جان گنوا بیٹھیں گے، تو ہم اب اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیں یا کہ ہم ڈیفنس کریں، اپنی دفاع کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ہتھیار نہیں ڈالیں. بھلے اس بات کا خطرہ ہو کہ یہ ہم کو ختم ہی کر دے گا، آپ ہتھیار نہیں ڈالیں بلکہ آپ کیا کریں؟ ڈیفنس کریں. ایک بات اور بریکٹ کے آپ کو بتائیں، اگر پوری دنیا کی تاریخ دیکھی جائے، بھارت میں یا بھارت کے علاوہ جب بھی مسلمانوں نے ہتھیار ڈالا ہے تبھی ہمیشہ سب سے زیادہ مارے گئے ہیں. جب اپنی دفاع کو اختیار کرنے کی بات کری، ابھی آپ کے محلے میں 4 لڑکے گنڈئی کرنے لگے ہیں اور 10 20 50 اس کے ساتھ شامل ہو جائے، 5 لڑکے اگر سامنے کھڑے ہو کر کے للکار دیں تو اللہ تعالیٰ ان ڈیفینس کرنے والوں کی مدد کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ حکم شرعی ہے کہ آپ اپنی دفاع کریں. جب دفاع نہیں کرتا بندہ تو پروردگار عالم کی مدد کیا ہوتی ہے؟ ہٹ جاتی ہے. لہذا اسی لیے بھارت کے سپریم کورٹ نے یہ بہت پہلے یہ بات کہی کہ جو لوگ اپنے ڈیفنس میں مارے جاتے ہیں، اپنے ڈیفنس کرتے ہیں، ان کو یہ پورا اختیار ہے. اس دیش میں ہی نہیں، پوری دنیا میں آدمی کو سرکاری طور پر لائسنس دیا جاتا ہے ہتھیار کا. میرے پاس خود ریوالور کا لائسنس ہے. سوال یہ ہے کہ اگر ڈیفنس کرنا کسی بھی ملک میں قانونی لحاظ سے اگر غلط ہے تو ہم کو ہتھیار کا لائسنس کیوں دیا گیا ہے؟ بات میری سمجھ رہے نا؟ اگر ہم کو کسی کے مارنے کے لیے تو ہتھیار کا لائسنس نہیں دیا گیا ہے. جب ہم ریوالور لیتے ہیں، کیونکہ میرا تجربہ اس لیے آپ کو، جب ہم ریوالور لیتے ہیں، بندوق لیتے ہیں،
تو جس وقت ہینڈ اوور کرتا ہے ریوالور جہاں پہ جس فیکٹری میں کلکتہ میں یا کانپور میں، تو وہ 3-4 لوگ مل کر کے یہ بات بتاتے ہیں کہ آپ اس کا استعمال کب کریں گے اور کیسے کریں گے، دونوں باتیں بتاتا ہے وہ۔ تو جس چیز اچھا یہ جو دفاع کی بات کہی، ملک کے لحاظ سے، قانون کے لحاظ سے سب نے اختیار دیا ہے کہ آپ اپنی دفاع کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنی جان بچانا چاہتا ہے۔ کوئی اگر جانور بھی آپ دیکھیں، اپنے بڑے سے بھی اگر وہ ہو جاتا ہے تو پہلے اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ ہم جو ہے اپنی دفاع کریں۔ یہ ایک فطرت ہے، نیچر ہے، اور جو فطرت ہوتی ہے اسی کا نام اسلام ہے، کیونکہ اسی لیے کہا گیا کہ اسلام دین فطرت ہے۔ فطرت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے دفاع کریں۔ تو ایک تو اللہ کے راستے میں قطرہ، اس میں سب سے بڑی چیز اللہ کے کلمے کو بلند کرنا۔ نمبر 2، اللہ کے دین کے لیے ڈیفنس کرنا۔ نمبر 3، اپنی جان، اپنی مال اور اپنے عزت کے لیے ڈیفنس کرنا۔ تو وہ بات ادھوری رہ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہتھیار نہیں ڈالنا، تم اپنا دفاع کرنا، ڈیفینس کرنا۔ تو صحابی نے کہا کہ اگر انہوں نے مجھے مار دیا، میں مر گیا ڈیفینس میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ شہید ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ آپ شہید ہیں۔ پھر صحابی نے کہا اللہ کے رسول اگر میں اس کو مار دوں، ایسا بھی چانسز ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ کیا ہے؟ وہ جہنمی ہے۔ تم اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ میں نے خون بہا دیا اور اس کے قتل کا الزام میرے اوپر آ جائے گا قیامت میں، ایسا نہیں، دنیا والے جو بھی کہیں۔ لیکن اس میں ایک بات کو جو شریعت نے باؤنڈ کیا، جو بہت اہم بات کہی، یہ پورا معاملہ اسی موقع پر ہونا چاہیے۔ نہیں سمجھے بات میری؟ ایک آدمی نے حملہ کیا، حملہ کرنے کے بعد وہ جگہ سے بھاگ گیا، اب آپ کو مارنے کا اختیار نہیں رہ گیا۔ اب آپ یہ نہیں کہ جیسے افغانستان وغیرہ میں، عربوں میں بھی چلتا تھا کہ پشتہا پشت بدلہ لینے کی بھاونا تھی، وہ اسلام نے ایک دم منع کیا، کنڈم قرار دیا۔ جس موقع پر ہوا ہے، آپ کے گھر میں ہوا ہے، اس موقع پر آپ کو ڈیفنس کرنے کا اختیار ہے۔ اگر موقع ختم ہو گیا، اب قانون کا سہارا لیا جائے گا کہ اس آدمی نے حملہ کیا، پھر آپ ثابت کریں گے، وہ سب لمبی بات جو ہے وہ سب آپ جانتے ہیں۔ اس میں ایک غلط فہمی میں نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دفاع میں، دفاع الگ چیز ہے اور بدلہ لینا الگ چیز ہے۔ بدلے کو اسلام نے انفرادی طور پر کنڈم قرار دیا، بدلہ انفرادی طور پر نہیں لیا جا سکتا۔ اور جن لوگوں نے اسلام کی ان باتوں کو نہیں دھیان رکھا، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا کرتے رہیں گے۔ لہذا اسلام نے جو بات کہی ہے اس سے یہ کنفیوز نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی مار کر چلا گیا ہے، اب ہم کو جب موقع ملے گا ہم ان کو مار دیں گے، یہ قتل کہلائے گا۔ اور قتل کی جو سزا اسلام میں ہے، جو سزا آخرت میں ہے، دونوں اس کو کیا کرنی پڑے گی؟ بھگتنی پڑے گی۔ تو یہ بنیادی بات تھی۔ اب اس میں فی سبیل اللہ میں بنیادی طور پر تو جو ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو بلند کرنا ہے، اس میں دعوت کے لیے نکلنا، اس میں طالب علموں کا علم دین حاصل کے لیے نکلنا، یہ ساری چیزیں داخل کی گئیں۔ آخری بات، تھوڑی سی بات یہ کرنا چاہتے، یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند کیوں ہے؟ یہ خون جو بہہ گیا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند کیوں ہے؟ دیکھیں، میں اپنی بات اگر سمجھایا تو میں بڑی بات آپ کو سمجھایا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو ہم کو پیار کرتا ہے وہ ہمارے والدین ہوتے ہیں، پیرنٹس ہوتے ہیں ہمارے، جو ہم کو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ابھی اگر ہم اپنی امی سے کہیں کہ امی ایک ہم کو جاب لگ رہی ہے، بہت اچھا پیسہ دیں گے، تنخواہ بہت اچھی ہے، لیکن ہر وقت میری جان کا خطرہ ہے، امی سے بولتے ہیں
کہ جاب تو بہت اچھی ہے لیکن میری جان کا خطرہ ہے، تو امی بولیں گی بیٹا آدھی روٹی کھاؤ لیکن یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو۔